السلام علیکم. ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ ٹی وتھ ٹامچز کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ صدف خالد. اور آج ہم بات کریں گے فیض احمد فیض کی. فیض کو یاد کریں گے. فیض ہیرو نیور ڈائز. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ ہاشمی صاحبہ, فیض کی میزو. اب 38 برس بہت عرصہ, اور خواتین جو ہوتی ہیں بچیاں اپنے والد سے بہت قریب ہوتی ہیں. 38 برس بیت گئے تو مختصراً سبب فیض کی یاد یقیناً ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے. جی بالکل رہتی ہے, میرے دل میں بھی رہتی ہے, میری سانسوں میں بھی رہتی ہے, میری دعاؤں میں بھی رہتی ہے. میرے سامنے بھی میں نے اپنے کمرے میں ان کی تصویریں والدہ کی بھی والد کی بھی لگائی ہیں. جب آنکھ کھلتی ہے صبح تو سامنے وہی نظر آتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے. کبھی کوئی گانا, کبھی کوئی شعر, کبھی کسی کا فون آ گیا, تو وہ تو ساتھ رہتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں تو یہی کہتی ہوں, ہاں بے شک, جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹائم از اے ہیلر, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن جب آج یاد آتی ہے تو بڑی زور کی آتی. حال ہی میں آپ کی کتاب بھی آئی نا, جی جی, کنورسیشن ود مائی فادر. جی اس سے لوگوں کو فیض کا طویل عرصے کے بعد ایک پرسنالٹی کا نیا رخ بے نظر شک, آیا, جو ایک بے بانڈیڈ لو ہے بٹوین ڈاٹر اینڈ بے شک, فادر. بے شک, اس کتاب کا رسپانس ہمیں بہت اچھا ملا. بے شک. تو یہ اتنی دیر سے کیوں کتاب آئی؟ میں کم از کم میرے دل میں یہ بات رہی ہے, رہتی ہے اور رہے گی کہ ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے. بے شک. کبھی جلدی, کبھی دیر سے اور کبھی نہیں. تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن پھر ایک دم سوچ بھی لیا کہ یہ 5 سال پہلے میں نے شاید اناؤنس کیا تھا, مجھے بھول گیا تھا, لیکن مجھے کسی نے یاد کروایا کہ آپ نے کراچی کی لٹریچر فیسٹیول میں اناؤنس کیا تھا. پھر وہ 5 سال میں کبھی کوئی, کبھی کچھ ڈیلے ہوتی رہی. پھر میں سوچتی رہی کہ یہ ایک بڑی ذاتی سی کتاب ہے, اور یہ میرے والد نے جب لکھے مجھے خط تو کیا انہوں نے لکھے تھے کہ کوئی اور بھی پڑھے. تو میرے دل میں کچھ یہ عجیب سی کچھ ڈر سا تھا, اور ایک بٹریل کا ڈر تھا, جیسے میں ان کی یاد کے ساتھ کچھ بےایمانی سی کر رہی ہوں. اور میں نے بہت سے پیارے لوگوں سے پوچھا, بڑوں سے پوچھا, سب نے کہا کہ نہیں آپ کو چھاپنے چاہیے, کوئی ایسی بات تو ہے نہیں اس میں, کوئی سیاسی بات کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ کچھ وقت چلتا رہا, پھر وہ کووڈ کی جب وقت آیا تو پھر مجھے ٹائم ملا گھر میں بیٹھ کے, تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا. پھر میں جس طرح سے میری طبیعت ہے کہ ہر چیز, ہر کاما, فل سٹاپ, کیپٹل, بس وہ میری ہے. پھر وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پروف ریڈ کیا وغیرہ وغیرہ. ڈیزائن اس کا بڑا عجیب و غریب سا ہے, کیونکہ اس میں تصویریں بھی ہیں, پوسٹ کارڈز بھی ہیں, اصلی خط بھی ہیں, بالکل. تو بس اس قسم کی کتاب تو اس لیے بھی دیر لگی, لیکن اب بن گئی ہے, اب آ گئی ہے. اور اب یہ خوشخبری میں آپ کو سنا دوں کہ اب اس کا اردو ترجمہ تیار ہے, اب اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ فیض فیسٹیول 2023 فروری میں وہ اردو ورژن بھی اس کا لانچ ہوگا. ابھی یہی آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ اردو میں اگر یہ بک مل جائے تو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. امید تو یہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے تو جو کہا سو کہا, لیکن افتخار عارف صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں, بہت پیار بھی کرتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کی لانچ میں اسلام آباد میں اس بات کا بہت ذکر کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تمہیں اس کو اردو میں لانا ہے. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کتاب اب اردو میں, تو اس کی میری بہت پیاری دوست ہے جو ساری کتابوں کی ہمارا ترجمہ وہی کر رہی ہے, اس نے کر دیا, وہ پروف ریڈنگ کر رہی ہے. بس اب اس کا جو اگلے مرحلے ہیں بس وہ تھوڑے سے. آپ کچھ اپنے ابا کے ساتھ اپنا ریلیشن بتائیے گا, کیسا ریلیشن شپ تھا؟ بہت باتیں ہوتی تھیں یا خاموش طبیعت تھے؟ بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ نہیں, وہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میرے ساتھ تو ایک تو یہ کہ میں چھوٹی تو تھی, جی, لیکن پھر دوریاں اپنی جگہ تھیں, کبھی جیل, کبھی سفر سے مراد ظاہر ہے اردو کا سفر زیادہ, دوریاں یہ بھی تھیں. پھر نوکری ان کی ظاہر اخبار کی, اس زمانے میں اخبار رات کو لیٹ نکلنا, یہ کرنا وہ کرنا. جب وہ گھر آتے تھے تو ہم اسکول جاتے تھے, جب ہم اسکول سے آتے تھے تو وہ دفتر ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر میٹنگز اور یہ وہ سب, ان کی اپنی گیدرنگ بڑی بہت زیادہ, پھر لوگوں کی آنا جانا, گفتگو, تو اس میں بہت میں سمجھتی ہوں کہ دوریاں تھیں, فاصلے یوں تھے
کہ میرے دل میں وہ کسک رہ گئی کہ میں وہ اپنے باپ سے باتیں نہیں کر سکی جو مجھے کرنی تھیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ خطوط ہیں, یہ آج کے زمانے کے خط ہیں جو میں نے انہیں اب لکھے ہیں کہ میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتی تھی, کر نہیں سکی. تو یہ پڑھیے, مطلب یہ خط ہے. جی جی. تو اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں زہرا نگاہ نے بہت پیار سے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ خط تمہارے پہنچ چکے ہیں تمہارے باپ تک, اور وہ جنت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آئی ہوپ وہ خوش ہوں گے کہ یہ جتنی پذیرائی ملتی ہے, جتنی عزت ان کے نام کے ساتھ, الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کا اپنا بڑا نام ہے, لیکن وہ جو میرا ان بھی کی جو وجہ نام سے ہے صدف, وہ نام انہی کے حوالے سے ہے. ذمہ داری فیل ہوتی ہے کہ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور یہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو اس کو آپ مثبت طریقے سے لیجئے گا کہ یہ جو بوجھ ہے میرے کندھوں پہ, رسپانسبلٹی آپ کہہ لیجئے, اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی, لیکن یہ پازیٹیو ہے اور یہ پازیٹیولی مجھے آگے لے کے جاتا ہے. ہر قدم پہ جب الحمدللہ کبھی مجھے کامیابی اگر ہوتی ہے تو یہ مجھے اور دھکا دیتا ہے کہ آپ آگے چلو, اب اور آگے چلو. تو یہ ان کے نام کے حوالے سے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو نہیں کھلتا, اور نہ اس ملک میں اور نہ ملک سے باہر. اب ہم تھوڑا سا ماضی میں چلیں گے, بنے چچا آپ کے وہ مجھے اتنے یاد نہیں, پھر وہی بات کہ 6-7 سال کی. اچھا, آپ نے بھی حال ہی میں جیلز کا دورہ کیا, وہ ایکسپیرینس, وہ ظاہر ایک بڑا جذباتی سا وہ ہوگا کہ آپ اس بیرک میں بھی گئی جہاں وہ پابند سلاسل رہے, حیدرآباد میں بھی. وہ آئیڈیا ایکسپیرینس, وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے دوروں کا مقصد کیا تھا؟ ہاں, ساہیوال میں تو میں یہ وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں نور حسن صاحب ہیں, یہ ان کی طرف سے پہلا سٹیپ آیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جیل کا سیل ہے یہ فیض کے نام پہ ایک کمیموریشن ہو جائے, تو آپ آ کے ذرا دیکھ لیجئے. تو میں اور عدیل میرا بیٹا ہم گئے, وہ دیکھا, مجھے تو یاد تھا, یاد یوں کہہ لیجئے 6 سال کی بچی کو کیا یاد ہوگا, لیکن کچھ مجھے, کیونکہ مجھے اجازت تھی کہ تم جاؤ اندر جیل میں کیونکہ تم بڑا یہاں تنگ کر رہی ہو, تو کیونکہ بیٹھ نہیں سکتی تھی تو ظاہر ہے والدہ میری باہر بیٹھتی تھی, بات تو میں اندر گھومتی رہتی تھی, تو مجھے کچھ کبھی ایسے بیچ میں سے کچھ یاد آ جاتی. ہاں, تو گئے ہم نے, جا کے وہ دیکھا, اور میں وہ کیفیت کیا تھی کہ اندر سے مجھے یاد نہیں تھا. میں نے تو گراؤنڈ میں, چھوٹا سا گراؤنڈ تھا باہر, اسی میں کھیلتی تھی, وہ بلی کے پیچھے کچھ. تو اس دفعہ جب وہ جیل کے اندر میں گئی اور میں نے اس کا سائز دیکھا کہ اس سائز کے ایک کمرے میں ایک شخص کتنے سال میں خانے ساہیوال شاید وہ 2.5 سال تو رہے تھے, 2.5-3 سال رہنا, پھر وہ سلاخیں, پھر اس کے بعد وہ ایک بڑا ہی, اور وہ پھر میں نے جب آ کے ان کی کتاب کھولی نسخہ وفا, تو اس کو الگ الگ اگر آپ دیکھیں, پھر میں نے جب ان کے خط پڑھے جو میں پڑھ رہی ہوں آج کل, سلیبے میرے دریچے میں جو خط انہوں نے میری والدہ کو وہاں سے لکھے, تو وہ الگ الگ ہیں. مٹگمری کا, مٹگمری اس وقت, تو کسی بھی خط میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ کیا کیوں, وہ کٹھنائیوں کا ذکر, صرف یہی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم اکیلی ہو, تم اکیلی بچوں کو پال رہی ہو, میرے دل کو بہت ہی ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ, امید آؤں گا واپس, یہ وہ اس قسم کے. پھر جو آپ کا شاعری تو آپ کے سامنے ہے, تو وہ جب میں نے وہاں کھڑے ہو کے واپس آ کے کڑا تو I was quite shattered. پھر اس کے بعد کچھ ایسا موقع نکلا ہے کہ مجھے کراچی جانا پڑا, حیدرآباد جانا پڑا, تو وہاں میں نے گزارش کی, مہتاب میری بہت اچھی دوست ہیں, ان سے کہا, وہ مجھے حیدرآباد جیل لے گئیں. وہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے, مگر ان کا ٹرائل وہاں ہوا تھا, وہ ٹرائل, وہ ٹریبیونل وہاں بیٹھتا تھا, وہ مجھے یاد تھا تھوڑا سا وہاں جانا, کھڑے ہونا. اور ایک عید کا دن مجھے یاد ہے, ہم نے وہاں عید کے دن انہوں نے شاید وہ جیل والوں نے اجازت دی تھی کہ سارے قیدی اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, تو وہ مجھے کچھ یاد ہے تھوڑا سا ایسے, تو وہ بھی ایک بڑا موونگ سا ایک میرے لیے. آپ کا کوئی گفٹ یاد ہے ان کی طرف سے جو ملا ہو, بہت دیر سنبھالا ہو, کوئی ایڈوائس, کوئی بات ایسی؟ نہیں, وہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے, لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ایک تحفہ میری سالگرہ پہ نظم
لکھ کے دیا تھا جو مجھے بڑے غصہ آیا تھا کہ میں نے تو گڑیا مانگی تھی، آپ نے مجھے نظم پکڑا دی، لیکن آج بھی وہ نظم ہے میرے پاس، قیمتی ہے. وہ شیئر کرنا بالکل. تو بس وہ پوری تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک منیزہ ہماری بیٹی ہے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے، ہم کب اس سے پیار کرتے ہیں، سب کے سب اس سے پیار کرتے ہیں، عمر دیکھو تو 8 سال کی ہے، عقل دیکھو تو 60 سال کی ہے، اور ایک کافی لمبی سی اس میں، بہت پیاری نظر. فیض کی جو شاعری ہے اس میں ہوپ ہے نا، جی جی، اور اس میں تو یہ بتایا گیا کہ مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے نا، ہر پازیٹیوٹی ہے، راستہ بنانا ہے. آپ زندگی میں ہر انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جب کبھی اداس ہوتی ہیں تو فیض کی کون سی نظم آپ کو سہارا ملتا ہے؟ نہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مجھے تو بس ان کے وجود سے وہ ہیں میرے پاس، میں ایک طرح سے بیوٹیفل نزدیک ہی ہیں، تو مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. ہوتا ہے ظاہر ہے، شروع میں ہوتا تھا، اب تو خیر عمر کے میں اس زمرے میں ہوں کہ اب انتظار ہے کہ اب ملیں گے. تو ان کی یہ جو ایک نظم ہے کہ جس سے مجھے بہت ایک سمجھیں آج کل کا جو حالات ہیں ان سے ہی بہت ہوتی ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. یہ بھی ساہیوال جیل میں اسی سیل میں لکھی گئی تھی. تو آپ یہ سوچئے کہ اس سیل میں بند جب کسی حد تک یہ یعنی بالکل بھی پروف تو نہیں ہوا کہ کیا انہوں نے کیا تھا، تو ہی واز انوسنٹ، وہ تو ایک معصوم انوسنٹ تھے سب کے سب لوگ. بے شک گفتگو ہوئی سازش کی یا کچھ، لیکن وہ ختم ہو گئی. لیکن بہرحال جنہوں نے جو بھی بنایا اس کو تماشا، تو 4 سال تو زندگی کے ان کے گئے، تو اور قیمتی سال ظاہر ہے. تو اس حالت میں کہ جب آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں کیا میں نے، اور مجھے آپ نے دور کیا میرے بچوں سے، میری بیوی سے، اور اس سے تو اس طرح سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سازش تو بیسیکلی فیض صاحب کے خلاف ہوئی تھی، وہ پازیٹیو سوچ کے خلاف ہوئی، پروگریسوز کے خلاف ہوئی تھی کہ کمیونسٹ پارٹی کو بین کیا جائے وغیرہ وغیرہ. آپ اس وقت تو بہت کمی محسوس ہوتی ہوگی، ابا نہیں ہیں اس وقت ساتھ ہوتے، میں چھوٹی تھی ظاہر ہے تو میں یہ کہہ نہیں سکتی. میری والدہ نے بہت قربانیاں دی، بڑی ہمت ہے ان کی، میں سمجھتی ہوں ان کے بغیر اتنا مینج کرنا. ہاں کہ ان بچیوں کو پالنا، جی بالکل، بچوں کو پالنا، گھر چلانا، آپ سوچئے کہ وکیلوں کے پیسے، وکیلوں کے چکر، جیلوں کے چکر، یعنی بہت مشکل ٹائم تھا. اور پھر لوگوں نے ڈو یو اسٹل فیل دیٹ وائٹ؟ ابھی بھی کمی محسوس ہوتی ہے وہ جو وہاں جو چھوٹ گیا، جو رہ گیا؟ نہیں، وہ بس دل میں ایک کمی تو ہے اور رہے گی. جی بالکل، کہ وہ ایک جب میں جب الحمدللہ میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں کس طرح وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں، موجود ہیں، ہر وقت پاس ہیں، ان کے ساتھ ان کی باتیں ہیں، سب کچھ، تو وہ مجھے تو نہیں میسر آیا. تو نہ صحیح جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں that is the way the cards were dealt. لیکن ماشاءاللہ سے آپ کے پاس بہت محبتیں ہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، اور ظاہر آپ سب سے ان کا تعلق بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیض پہ جن لوگوں نے لکھا ان کے قریبی حلقہ احباب میں، ان میں کس نے زیادہ سمجھ کے لکھا؟ یہ کہنا ذرا ذاتی ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو ان کی بہت ایک اچھی دوست بھی تھیں، ان کی ٹرانسلیٹر بھی تھیں روس میں، ماسکو میں، ڈاکٹر لوڈمیلا واسلیوا، انہوں نے جو ان کی آٹوبایوگرافی لکھی ہے وہ بے حد خوبصورت. ایک تو اردو اتنے خوبصورتی سے وہ لکھتی ہیں، اور ابھی پچھلے سال ہی شاید یا اسی سال لانچ بھی ہوئی ایک، اور ہمارے سفیر نے وہاں لانچ کی ہے روس میں. تو میرے خیال میں لکھنے والے تو خیر بہت ہیں، اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہیں. ڈاکٹر تقی آبدی ہیں کینیڈا میں، کیا کمال کی انہوں نے اپنا وہ لکھا ہے فیض کے اوپر. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ الگ الگ آپ کریں، سب کے ہیں. اشفاق صاحب، ڈاکٹر اشفاق حسین ہیں، وہ بھی کینیڈا میں ہیں. تو افتخار صاحب نے اتنی خوبصورت کتابیں، آغا صاحب کی کتاب، تو اور پرابلی اور بھی بہت صاحب بھی کافی سے لکھ رہی ہیں جو میری معلومات ہے، لیکن شاید ابھی تو کچھ کمپائل نہیں کر پائے ان کی بھی، وہ بس ہاں نہیں، وہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں ان کی جان کھاتی ہوں کہ اب آپ، تو وہ کہتی ہیں ارے بھائی ہماری کون بات سن،
میں کہتی ہوں آپ صرف بولیں کیونکہ آپ کے پاس وہ یادیں ہیں جو کیونکہ وہ 4 سال جب 8 سال جی 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 جب وہ جتنے بھی سال بھی تھے جب وہ تھے اپنا جلا وطنی میں تو لندن میں بہت ان کے پاس جی جی بالکل. تو میں ابھی انہیں راضی کر نہیں سکی شاید میں اب جاؤں گی کراچی تو انہیں کوشش اب کروں اگلا جو فیس فیسٹیول آ رہا ہے انشاءاللہ. اس کی کچھ پلاننگ اگر ہو چکی جی ہے جی وہ بھی ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ذریعے جی جی فروری 17 18 19 ٹھیک ہے 2022 ٹھیک 23 کو یہ فیسٹیول ہوگا الحمرہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں سیشنز کی تیاریاں شروع ہیں, باتیں شروع ہیں, گفتگو شروع ہے. اس میں 3-4 چیزوں کی تیاری یوں ہے. فرح یاسمین ہماری ایک بہت بہت کمال کی ڈانسر ہیں کتھک کی سین فرانسسکو میں, ٹھیک وہ اپنا پورے گروپ کے ساتھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے اچھا رضوان ولی محمد جو حبیب ولی محمد کے بیٹے ہیں وہ امریکہ سے آ رہے ہیں. اچھا وسیم صابری سلیم صابری جو صابری خاندان کے قوال ہیں وہ لندن سے آ رہے ہیں. گریٹ. تو یعنی ابھی اس طرح سے بن رہی ہے. ظاہر ہے اس میں ایک جو ہے ایوننگ ہوگی ٹریبیوٹ ٹو نیرا نیچرلی, وہ بہت ضروری ہے تو وہ ہوگی. تو میوزک کے اوپر تو اس قسم کی پھر ضیاء صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہاں وہ تو ریگولر فیچر ہندوستان سے بھی کوئی ہندوستان سے ہم نے فائل موو کر دی ہے اچھا اور بہت پازیٹیو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بہت پازیٹیو انہوں نے رسپانس دیا ہے اور اس کی وہ انٹیلیجنس کلیئرنس وغیرہ شروع ہے الحمدللہ. اور اس سال بھی آئے تھے آپ کو پتہ ہے اس میں جی مظفر صاحب آئے تھے, دوبارہ آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اپنی جس میں فیض کا بہت ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں میں لاہور آ کے اس کو لانچ کرنا چاہتا ہوں. جی تو وہ آ رہے ہیں. دانش حسین صاحب ہیں جو داستان کو وہ آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دانش نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں متعارف بھی آپ ہی کے تھرو ہوئے تھے. بات تو ٹھیک ہے ویسے میں نے جب ان کے انٹرویو بتایا تھا کہ فیس فیسٹیول میں آپ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے, سنا تھا تو آپ نے دعوت دی تھی کہ لاہور آئے اور بے شک پاکستان والوں ایسا ہوا تھا. اس کے بعد پھر تو وہ آ رہے ہیں. پھر اپنا امرتسر سے ہمارے اپنا اچھے سردار دوست آ رہے ہیں. تو بمبئی سے 1-2 اور بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اس طرح دیکھتے ہیں اب اللہ کرے کہ سب مکمل ہو جائے کیونکہ ہماری طرف سے مجھے لگتا ہے کوئی وہ نہیں ہوتی, ان کو اپنی طرف سے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سال تو لے لی تھی, اگلے سال دیکھیں گے لیکن پوری کوشش ہے. منیزہ آپا آج فیس کو ہم نے یاد کیا آپ کے ذریعے ریڈیو پاکستان ویڈیو کاسٹ کا پروگرام ٹی فار ٹامچیز کے ساتھ, اور اس دوران آپ نے یہ خوشخبری بھی سنائی فیس فیسٹیول کے حوالے سے. ہم انشاءاللہ اس کو بھی ایکسکلوزیو کرنے کا پلان کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور اب لسنرز اینڈ ویورز مجھے میری کو ہوسٹ صدر خالد کو اجازت دیجیے. ٹی فرام ٹامچیز کی جانب سے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.